نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسلمانوں کے لیے کتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی پردے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پردہ رکھا۔ جس طریقے سے بیت اللہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے کہ وہ مقدس جگہ ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے اور اس کی ایک تعظیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے کلام اللہ شریف، اس کو بھی غلاف پہنایا جاتا ہے کہ وہ مقدس کتاب ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم رکھا ہے کہ وہ مقدس خواتین ہیں۔ خواتین خواہ کوئی بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مسلمانوں کے لیے ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل کردہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر وہ لاگو ہوں گے، اور ان کو احکامات کا ماننا ان کے لیے لازمی ہوگا کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اپنائیں، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں، گناہوں سے بھی بچ سکیں، اور جتنے خرافات ہیں، بے حیائی، بے شرمی، فحاشی و عریانی وغیرہ کے، ان سے بھی مسلمان بچ سکیں۔ تو مسلمان خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا اور قرآن پاک کے اس کا حکم نازل فرمایا، اور جتنی بھی مقدس چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلاف پہنوایا۔ جس طریقے سے بیت اللہ ہے اس کے اوپر بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک ہے مقدس کتاب ہے اس کے اوپر بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور مسلمان عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم رکھا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو باحجاب رکھیں، اپنے لیے پردہ لازم کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خرافات پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلاتے ہیں، دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بتلایا تھا کہ فحاشی اور عریانی پھیلانے میں یا گناہ والے کام پھیلانے میں انسان کو وقت نہیں لگتا، بنسبت اچھے کام کے، اچھے معاملات کے، کہ ان کے پھیلانے میں انسان کو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو فحاشی و عریانی والے کام بہت جلدی معاشرے کے اندر پھیل جاتے ہیں اور جنم لے لیتے ہیں۔ ان کو ختم کرنا، ان کو صاف کرنا، اس کے لیے بھی بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے معاشرے میں سے ختم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم، بہت بڑا جو حکم، وہ پردے کا حکم ہے۔ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان، مسلمان ہوں یا کوئی اور ہوں، کتنے زیادہ لوگ گناہوں کی دلدل کے اندر چلے جاتے ہیں یا گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان عورتیں ہوں، خواہ کوئی بھی عورتیں ہوں، ان کو پردہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے جو اور معاشرے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہر قسم کے، خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں، لوگ آتے رہتے ہیں آپ کے پاس، بہتر ہوگا کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کی خدمت اقدس کے اندر اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، تو آپ اس چیز کا خیال کریں کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، تاکہ دوسروں کی نظر ازواج مطہرات پر نہ پڑے
اور ازواج مطہرات کی نظر غیر مردوں پر نہ پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور کلام اللہ کی آیات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا وہ نازل فرمائی، کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر ان کی منشا کے مطابق احکامات کو اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا بلند مرتبہ تھا، اور ان کا مقام کس درجے تک پہنچا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے تو یہاں پر دیں زمین پر، لیکن بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر وہ احکامات ان کی رائے کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق نازل فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے یہ کہ اس کے اندر کیا چیزیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت و چین و سکون ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم نازل ہوا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور وہ دیر تک بیٹھا رہا شخص، یہ کہ جس طریقے سے ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی انسان مہمان بن کر جائے تو یہ کہ اس انسان کو دوسرے اپنے میزبان کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اپنے ہی پاس بٹھائے رکھے، اسے اور بھی گھر کے کام کاج وغیرہ یا اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہیں بیٹھا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے بھی ہوئے، شاید کہ یہ شخص سمجھ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار کھڑے ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کہ آپ ابھی چلے جائیں، پھر بعد میں اگر دوسری کوئی نشست ہو تو اس میں آ جائیے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے رہے تاکہ وہ شخص بھی کھڑا ہو اور میرے ساتھ باہر چلا جائے تاکہ تخلیہ ہو۔ لیکن اب وہ شخص نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اس شخص پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کچھ ناگواری کے آثار سے محسوس کیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو سمجھایا کہ شاید کہ ہمارے بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب کچھ اس شخص کی سمجھ میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں کھڑے ہو رہے تھے، اب وہ اپنی نشست سے اٹھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں بار بار اٹھا تھا تاکہ یہ شخص سمجھ جائے کہ اب باہر چلنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھا اور بیٹھا رہا۔ تب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ازواج مطہرات کو آپ پردہ کرنے کا حکم فرما دیجیے، کیونکہ ازواج مطہرات کا معاملہ عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم فرما دیجئے، ہدایت فرما دیجئے کہ پردہ کریں، کیونکہ ازواج مطہرات کا معاملہ عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے، الگ ہے ازواج مطہرات کا معاملہ اور عام عورتوں کا معاملہ الگ ہے، اور پردہ عورتوں کے دلوں کو پاک صاف رکھنے والی چیز ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی پردے کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو، نہ جایا کرو نبی کے گھر میں، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر وہاں جب تمہیں اجازت دی جائے، کہ جب تمہیں اجازت دی جائے گھروں میں جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ازواج مطہرات سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تو اس وقت جایا کرو، لیکن ویسے ہی نہیں جایا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا بلند تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پردے کا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ تو آج ہر عورت کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم نازل فرمایا کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہمارے دل بھی گناہوں سے پاک صاف رہ سکیں۔ تو ہر انسان کی خوبصورتی نیک اعمال کے اندر اور یہ کہ اچھے اعمال کے اندر ہے۔ انسان کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان برائیوں کو اور گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف، دینی مشغولیات کی طرف متوجہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا پردے کا، اس کے اوپر تمام کی تمام مسلمان عورتوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔